نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل نمازوں میں ایک اہم ترین نماز صلاۃ التسبیح ہے، جس کی حدیث مبارکہ میں بہت فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی میرے والد سے فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو دین کی 10 باتیں نہ سکھاؤں کہ اگر آپ اس تحفے پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے اعلانیہ پوشیدہ چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے ہوئے اور بھول کر کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتلایا اور پھر فرمایا کہ اے چچا، اگر ہو سکے تو ہر روز ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھ لینا۔ اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے میں پڑھ لینا۔ اگر ہر جمعے نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لینا۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس نماز کی، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 نفل اس طرح پڑھے جائیں کہ ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی اضافہ ہے۔ پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پھر پڑھیں۔ پھر رکوع میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو کر تسمیح و تحمید کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیحات کے بعد پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سجدے سے کھڑے ہو کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ تعداد بن جائے گی۔ اسی طریقے سے 4 رکعتوں کے اندر پڑھنا ہے تو اس کی کل تعداد 300 بن جائے گی۔ اب اس کی گنتی کا طریقہ کیا ہے کہ زبان سے تو گنتی نہیں کر سکتے ہیں، اگر زبان سے گنتی کی تو نماز فاسد ہو جائے گی، بلکہ انگلیوں کے اوپر دباؤ ڈال کر اس انداز سے اس کی گنتی کی جائے۔ نوافل میں اس کی اجازت ہے، اور اگر کسی جگہ تسبیح بھول جائیں تو اگلے رکن میں اس کو ادا کر لیں، لیکن اگر رکوع میں بھول جائیں تو رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ میں اس کو پورا نہیں کرنا، بلکہ پہلے سجدے میں پورا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر سجدے میں بھول جائیں تو سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھتے ہیں جلسے میں تو اس میں پورا نہیں کرنا، بلکہ پہلے سجدے میں بھولی ہوئی تسبیح دوسرے سجدے میں پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی قومہ اور جلسے میں تسبیح کو پورا نہیں کرنا ہے، باقی اس سے اگلے رکن میں اس کو ادا کر لینا ہے۔ صلاۃ التسبیح اوقات ممنوعہ اور مکروہ کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے، اس لیے جو پڑھنا چاہے وہ اکیلا پڑھے، کیونکہ نوافل اللہ کی محبت کا حق ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ مناجات کے لیے تم میرے پاس اکیلے آؤ۔ بعض جگہوں پر خواتین صلاۃ التسبیح کی جماعت کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں، حالانکہ خواتین کی جماعت تو ویسے ہی مکروہ تحریمی ہے، تو ان کو جماعت سے نہیں بلکہ الگ پڑھنی چاہیے۔ جماعت سے پڑھنے کے ثواب کی بجائے ان کو الٹا گناہ ہوگا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔